ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے، اور تمام طلباء اور طالبات کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آج کا یہ سبق حرم مدینہ منورہ یعنی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مسئلے کا عنوان ہے مسافر کے لیے نماز میں قصر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا مرادی معنی دیکھ لیجیے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم نمازوں میں قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ان الکافرین لکانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلم کھلا دشمن ہیں۔ فرماتے ملا جیون، یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ مسافر کے لیے نماز میں قصر رخصت ہے، یعنی سفر شرعی کی حد تک جو شخص جا رہا ہو اور وہ مسافر شرعی ہو تو اس کے لیے نماز میں قصر رخصت ہے۔ اس آیت سے ہی استدلال کیا گیا ہے، اس لیے کہ آیت کا معنی یوں ہے، جب تم زمین پر سفر کرو تو تم پر نماز کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اس کی رکعت کی تعداد میں کمی کرنا، اس کمی کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس طرح کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی 2 رکعتیں پڑھو اور 3 یا 2 رکعت والی فرض نماز کو اسی طرح مکمل ادا کرو۔ یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے، اگرچہ پورے قرآن کریم کی آیت مذکورہ عام ہونے کے اعتبار سے ہر نماز کو شامل ہے، یعنی اگرچہ قرآن کریم کی یہ آیت جو ابھی ذکر کی گئی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، قرآن کریم کی یہ آیت عام ہونے کے اعتبار سے ہر نماز کو شامل ہے، لیکن 4 رکعت والی نمازوں میں قصر یہ اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جن حضرات نے حالت سفر میں نماز میں قصر کو رخصت قرار دیا ہے تو وہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ آیت کا معنی کیا ہے؟ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ اگر تم نماز میں قصر کرو تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جن حضرات نے مسافر کے لیے نماز میں قصر کو رخصت سمجھا ہے وہ اسی آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ فلا جناح علیکم کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ یہ قصر کرنا یہ رخصت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں رخصت کی اجازت دے دی گئی، ٹھیک، کہ نماز میں قصر کرو تو قصر کی اجازت ہے، تو آیت کریمہ کا عموم تو یہ بتاتا ہے کہ ہر نماز جو ہے اس حکم میں شامل ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 4 رکعت والی فرض نماز کو ہم قصر کے اندر داخل مانتے ہیں، 3 اور 2 والی کو داخل نہیں مانتے ہیں۔ تو آیت اگرچہ اپنے عام ہونے کے اعتبار سے ہر نماز میں قصر کو ثابت کر رہی ہے، لیکن یہ بات اجماع امت سے ثابت ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں ہی قصر ہے، 2 یا 3 والی میں قصر نہیں ہے۔ اب آگے چلیے۔ قول باری تعالیٰ من الصلاۃ تقصروا من الصلاۃ، تو من الصلاتی میں سیبویہ کے نزدیک محذوف موصوف کی صفت ہے، یعنی من الصلاۃ یہ جو ہے صفت ہے اور اس کا موصوف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی شیئا من الصلاۃ، اور تقصروا کا مفعول ہے جس پر حرف من زیادہ ہے۔ یہ مذہب اخفش کا ہے جیسا کہ بیضاوی نے لکھا ہے۔ پہلا مذہب سیبویہ کا تھا
جبکہ من الصلاۃ کو موصوف محذوف کی صفت بنایا جائے، اور اگر اس کو تقصرو کا مفعول بنایا جائے، تقصرو کا مفعول بنایا جائے، تقصرو من الصلاۃ، تو من الصلاۃ کو تقصرو کا مفعول بنا لو، تو یہ جو ہے اخفش کا مذہب ہو جائے گا۔ یہ بزاوی نے لکھا ہے، آگے دیکھیے۔ اب فرماتے ہیں کم از کم مدت سفر۔ اب یہاں مسئلہ کیا بیان ہوا؟ مسافر کے لیے سفر شرعی میں قصر کرنے کا حکم ہے، تو اب سفر کی مدت کیا ہے جس میں قصر واجب ہوتی ہے امام اعظم کے نزدیک، وہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ کم از کم مدت سفر کے جس پر قصر کی اجازت ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 3 دن اور 3 رات کی درمیانی چال چلنے کے برابر ہے، یعنی ایسی دوری جس کو درمیانی چال سے طے کیا جائے 3 دن اور 3 راتوں کے درمیان۔ درمیانی چال اونٹوں کی چال سے یا پیدل چلنے سے اندازہ کی جائے گی، یعنی پیدل چلنے میں اور اونٹ کے چال کے اعتبار سے جو درمیانی چال یہاں کہا گیا، تو درمیانی چال سے پیدل چلنا انسان کی پیدل چال اور اونٹ کی درمیانی چال یہ اس وقت معتبر ہوگی جب سفر کا ارادہ خشکی پر کرنے کا ہو، یعنی 3 دن 3 رات کی جو مسافت ہے تو یہ سفر کی مدت ہے، تو یہ اس وقت معتبر ہوگی جب کہ سفر خشکی کے ارادے سفر کا ارادہ خشکی پر کرنے کا ہو، یعنی خشکی کا راستہ ہو البتہ، اور دریائی اور سمندری سفر میں ہوا کے معتدل ہونے پر انحصار ہوگا۔ جب ہوا مخالف چلتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کشتی یا دریائی سفر جو بھی کیا جاتا ہے اس میں وقت لگتا ہے۔ اس زمانے میں جب کہ ہاتھ سے جو ہے کشتیاں چلائی جاتی تھیں، تو اگر جو ہے ہوا موافق ہے تو کشتی تیز چلتی تھی، اور ہوا اگر مخالف ہے تو کشتی جو ہے سلو چلتی تھی۔ تو یہ جو یہاں بتایا گیا 3 دن 3 رات کی مسافت سے جو ہے شرعی سفر ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت ہے جب کہ خشکی کا راستہ ہو، اور درمیانی چال سے مراد یہاں اونٹ یا پیدل چلنے کے اندازے سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور پانی اور سمندری سفر میں ہوا کے معتدل ہونے پر انحصار ہوگا، یعنی ہوا معتدل اگر ہے، نہ ایک دم مخالف ہے نہ ایک دم موافق ہے، بلکہ معتدل ہوا ہے، نہ وہ کشتی کی اسپیڈ بڑھاتی ہے نہ اس کی اسپیڈ کو کم کرتی ہے، تو معتدل ہوا ہو اس وقت دریائی سفر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی مدت کا اس کی مسافت کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلاً ایک کشتی معتدل ہوا کے دوران 3 دن 3 رات میں کتنا سفر طے کرتی ہے، تو وہ سفر شرعی سفر کہلائے گا، اس مسافت تک جانے والا شرعی مسافر کہلائے گا۔ اب تیسرا سفر اور پہاڑی سفر میں جو اس کے مناسب ہے اس کا اعتبار ہوگا، یعنی خشکی کے سفر میں 3 رات 3 دن درمیانی چال، اور دریائی سفر میں ہوا کے معتدل ہونے پر انحصار ہوگا، اور پہاڑی میں سفر ہے، پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، اس میں سفر کرنا ہے تو جو اس کے مناسب ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ البتہ چلنے والی کی تیز رفتار یا بہت آہستہ چلنے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، لہذا اگر کسی نے 3 دن 3 رات کی مسافت ایک دن میں طے کر لی تو وہ قصر کرے گا۔ جیسے کہ اب ہم لوگ یہاں پہ مثال کے طور پر مدینہ شریف میں ہیں، اور یہاں سے جو انڈیا ہے وہ تقریباً 5000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لیکن یہ 5 – 5.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے 3 دن 3 رات کی مسافت کو ایک رات میں یا 1 گھنٹے میں، جیسے کہ آج کل ہوائی جہاز کے ذریعے طے کر لیا جاتا ہے، تو وہ قصر ہی کرے گا۔ اور اگر کسی نے 1 دن کی مسافت کو 3 دن 3 رات میں طے کیا تو وہ قصر نہیں کہلائے گا۔ آگے دیکھیے امام شافعی رضی اللہ، یہ تو مسلک تھا امام اعظم کا 3 دن 3 رات مدت سفر۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک کم از کم مدت سفر 4 برد ہے۔ یہ کتنی ہوتی ہے؟ 2 دن کی مسافت ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہاں 3 دن 3 رات کی مسافت یہ سفر شرعی ہے، امام شافعی کے نزدیک کم سے کم مدت سفر 4 برد یعنی 2 دن کی مسافت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر جو مدت سفر بیان کی جا رہی ہے تو اس سے مراد یہ ہے
کہ جتنی مدت جتنا فاصلہ طے کرنے میں قصر لازم یا واجب ہو جاتی ہے وہ مراد ہے۔ کشاف نے اسے اسی طرح ذکر کیا ہے امام شافعی کے مذہب کو، لیکن ہدایہ میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم مدت سفر 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ مقرر کیا ہے۔ یعنی امام اعظم کا مسلک کیا ہے؟ 3 دن 3 رات مدت سفر، امام شافعی کا 2 دن کی مسافت، اور امام ابو یوسف کا اس میں فتویٰ کیا ہے کہ 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ، یہ ہدایہ میں لکھا ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قول میں 1 دن اور 1 رات بھی مقرر کی ہے۔ امام شافعی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ 1 دن 1 رات کی مسافت یہ بھی سفر کی مدت مسافت ہو جاتی ہے۔ علامہ شہاب الملت والدین رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب کا اختلاف میلوں کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، اور مترجم کہتے ہیں میں نے روزے کی بحث میں ان کو بیان کر دیا اور دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اب یہ مسئلہ تو ہو گیا مدت سفر کا، یعنی کتنی مسافت چلنے کا ارادہ ہو اور کہ انسان مسافر شرعی کہلاتا اور اس پر قصر ہو جائے، تو اس کا اختلاف امام شافعی امام اعظم کے درمیان جو تھا وہ ذکر کر دیا گیا۔ اب اس میں جو رخصت ہے کہ حالت سفر میں نمازی جو ہے مسافر وہ قصر کرے گا، تو اس رخصت قصر میں اختلاف ہے، اس رخصت قصر میں اختلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رخصت ترفیح کا نام ہو، یعنی کامل رخصت، اور ایک یہ ہے کہ رخصت واجبہ ہو۔ مثال کے طور پر رخصت ترفیح کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت ایک بندے کو رخصت دی کہ تم یہ کام نہیں بھی کرے سفر کے دوران جب بھی تم پر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کرو تو پھر تمہیں اس پر اجر دیا جائے گا، تو یہ رخصت کامل ہوتی ہے۔ یعنی اگر بندہ عزیمت پر عمل کیا تو اجر پائے گا۔ اور ایک ہوتی ہے رخصت کہنا چاہیے ایک رخصت ایسی ہوتی ہے جو رخصت واجبہ ہوتی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ہم احناف کے نزدیک رخصت اسقاط کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اس عبارت کو دیکھیے، فرماتے ہیں پھر اس رخصت قصر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک رخصت ترفیح کا نام دیا گیا ہے، یعنی رخصت میں کامل ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ قصر کے بجائے پوری 4 رکعت ادا کی جائیں، جیسا کہ روزے کے بارے میں مسافر کے لیے رخصت ہے، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو افطار کرے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نماز میں قصر کرنے کی رخصت ہے، لیکن عزیمت یہ ہے کہ مکمل نماز پڑھی جائے۔ یہ امام شافعی کا مسلک ہے۔ آپ آیت کریمہ کے ظاہر سے استدلال فرماتے ہیں، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں بھی، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو اس کا جو ظاہر ہے اس کے ظاہری الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے رخصت قصر کو آپ رخصت کامل کا نام دیتے ہیں اور عزیمت پر عمل کرنے کو اولا قرار دیتے ہیں۔ وہ اس ظاہر سے استدلال کس طریقے سے ہے؟ کیونکہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی اگر تم قصر کو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، وہاں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا، اس قسم کا جملہ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی بات کا ہلکا پن ظاہر کیا جائے اور اس کی رخصت دی جائے۔ عزیمت کے مقام پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران نماز مکمل ادا فرمائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا اور پوچھا یا رسول اللہ میں قصر بھی کر لیتی ہوں اور پوری بھی پڑھ لیتی ہوں اور روزہ بھی رکھ لیتی ہوں اور بے روزہ بھی رہتی ہوں، مطلب کیا ہے کہ میں حالت سفر میں کبھی قصر بھی کرتی ہوں کبھی پوری نماز پڑھتی ہوں، حالت سفر میں کبھی روزہ رہ لیتی ہوں اور کبھی اسے چھوڑ دیتی ہوں، انہیں رخصت پر عمل کرتی ہوں، تو کیا میں درست کرتی ہوں؟ یہ پوچھا انہوں نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے بہت اچھا کیا۔ تو اس حدیث پاک سے اور آیت کے ظاہر سے
امام شافعی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ اس عبارت کو دیکھیے آپ آیت کریمہ کے ظاہر سے استدلال فرماتے ہیں، کون؟ امام شافعی، کیونکہ فلیس علیکم جناح وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی بات کو ہلکا اور اس کی رخصت دی جاتی ہو، عزیمت کے مقام پر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران مکمل نماز ادا فرمائی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحبت میں عمرہ ادا کیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں قصر بھی کر لیتی ہوں اور پوری بھی پڑھ لیتی ہوں، روزہ بھی رکھ لیتی ہوں، بے روزہ بھی رہتی ہوں، کیا یہ درست کرتی ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تو نے بہت اچھا کیا۔ بیضاوی نے اسے صراحت سے بیان کیا ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب اور ان کی دلیل تھی۔ ہم احناف کے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی حالت سفر میں مسافر پر جو قصر کرنے کا حکم ہے یہ رخصت اسقاط ہے، حتیٰ کہ عزیمت یعنی 4 رکعت ادا کرنے پر عمل کرنا جائز نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں نماز کے سلسلے میں عزیمت پر عمل کرے اور وہ یہ کہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ رخصت دیا ہے، میں اس رخصت کو نہیں لینا چاہتا ہوں بلکہ میں مکمل 4 رکعت فرض ادا کروں گا، تو اس کو اس عزیمت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ احناف کا مسلک ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ رخصت کاملہ تھی، یوں کہیے رخصت ترفیح، اور ہمارے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے، یعنی جو اس کی عزیمت ہے وہ ساقط ہو چکی ہے، اور رخصت پر عمل کرنا یہ واجب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے تو ہم احناف کے نزدیک یہ رخصت اسقاط ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں قصر نماز کو پورے پڑھنا چاہا تو یہ ہمارے یہاں جائز نہیں۔ البتہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چونکہ یہ رخصت ترفیح ہے، اس لیے ان کے یہاں 4 رکعت والی نماز کو اگر کوئی شخص 2 پڑھتا ہے جب بھی جائز ہے، اور 4 پڑھتا ہے جب بھی جائز ہے۔ امام شافعی کے دلائل ایک تو آیت کریمہ کا ظاہر ہے، اور دوسرے وہ روایتیں ہیں جو اوپر ذکر کی گئی۔ اور ہمارے یہاں چونکہ رخصت اسقاط ہے یہ، اس لیے مسافر کو حالت سفر میں عزیمت پر عمل کرنا، یعنی 4 کو 4 پڑھنا، یہ جائز نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سفری نماز 2 رکعت ہے، جو تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مکمل قصر کی صورت میں ہے۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول بھی ہماری دلیل ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اول یعنی ابتداء اسلام میں جب نماز فرض کی گئی تو 2 رکعت تھی، پھر سفر کے دوران اس کو مقرر رکھا گیا، یعنی اتنی نمازیں رکھی گئیں، اور اقامت کے دوران اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ نمازیں جب شروع میں فرض کی گئیں تو 2 رکعت تھیں، اور پھر بعد میں جب اسلام پختہ ہوا تو سفر کے دوران اسی کو مقرر رکھا، اور حالت اقامت میں اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل جو قصر ہے وہ رخصت اسقاط ہے۔ رہا آیت کریمہ کا انداز کہ اس میں ہے فلیس علیکم جناح، تو یہ ایسے مقام پر کہا جاتا ہے جہاں رخصت ہو اور وہ کام کرنے میں حرج نہ ہو۔ تو اس کے ظاہر سے جیسے کہ امام شافعی نے استدلال کیا کہ ایسے الفاظ اور ایسی تعبیر اس مقام پر ذکر کی جاتی ہے جہاں عزیمت پر عمل کرنا بھی جائز ہو، تو اس کا جواب یہ ہے، فرماتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کو مکمل نماز ادا کرنے سے الفت و محبت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ظن کی گنجائش ہو سکتی تھی کہ ان کے دل میں یہ بات آ جائے کہ نماز میں قصر کرنا گناہ ہو اور اس میں شاید کوئی حرج ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ اور حرج کی نفی فرما دی تاکہ قصر ادا کرتے وقت مکمل اطمینان اور خوش دلی سے ادا کریں۔ اور اس کو ہم دوسرے انداز سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ حج کے عنوان میں ایک آیت آتی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ تو یہاں پر صفا اور مروہ کی سعی کے لیے ایک لفظ آیا ہے، فلا جناح علیہما ان یطوف بہما، یعنی حاجی اور عمرہ کرنے والے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ اب اس آیت کو لے کر وہ یہ استدلال کرے کہ اگر کوئی سعی نہیں بھی کرا تو بھی جائز ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر نے یہی سوال کیا تھا کہ فلیسا
جو شخص عمرہ اور حج کرتا ہو تو قرآن کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اگر وہ سعی نہیں بھی کیا تو ہو جانا چاہیے. تو حضرت عائشہ نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ یہاں پر یہ عدم حرج جو ہے یہ اس کراہت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے بارے میں صحابہ اکرام خیال کرتے تھے. یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہزاروں سال پہلے یہاں پر دو بت تھے صفا اور مروہ کے اوپر، ایک اصاف اور ایک نائلہ. مشرکین مکہ ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور سینکڑوں برس تک اس کی پوجا ہوتی رہی. جب لوگ مسلمان ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ پر سعی کرنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام کو کراہت محسوس ہوئی کہ یا رسول اللہ ہم اس مقام پر اللہ کی عبادت کریں جہاں ہزاروں سال سے بتوں کی پرستش ہوتی رہی. تو اس صحابہ کی کراہت کو اور دلی ایک خیال کو اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے دور فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں. یعنی تمہارے دلوں میں جو ایک کراہت ہے کہ یہاں کبھی کسی زمانے میں بتوں کی عبادت ہوئی تھی، اس کراہت کی وجہ سے تم اس کی صحیح کو مکروہ سمجھتے ہو، تو تمہیں اس کو مکروہ نہیں سمجھنا چاہیے اور تم اس کی صحیح کر سکتے ہو. حالانکہ صحیح عمرے میں بھی واجب ہے اور کوئی بھی جو ہے اس کو سنت قرار نہیں دیتے ہیں. اسی طریقے سے نماز کے حالت سفر میں نماز کی جو قصر ہے تو فلیس علیکم جناح کا وہاں استعمال کیا گیا ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہے عزیمت پر عمل کرنا جائز ہو، بلکہ اس کو وہی حج والی آیت کے ذریعے اگر تطبیق کی جائے تو دونوں باتیں باضابطہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حرج اور گناہ کی نفی فرما دی تاکہ قصر ادا کرتے وقت مکمل اطمینان اور خوش دلی سے ادا کریں. اور گویا یہ آیت کریمہ اپنے مخاطبین کے اعتقاد کے اعتبار سے نازل کی جا رہی ہے. یعنی جن سے خطاب کیا جا رہا وہ صحابہ ہیں. تو صحابہ کے دلوں کو نماز سے بے انتہا محبت تھی، اور جب نماز میں قصر کا حکم ڈالا گیا کہ آدھی نماز پڑھو تو ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات آئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نماز آدھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں گناہ ہو. اس خیال کو دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے اس آیت کے ذریعے ان سے خطاب فرمایا. لہذا عزیمت کی نفی پر دلالت نہیں کرتی یہ آیت، اس لیے قصر واجب ہو گئی. اور جو حدیث پاک کا موجب ہے، اور یہ قصر ہر سفر میں لازم ہوگی. یعنی قصر کا جو حکم ہے نماز میں ہر سفر میں ہے، چاہے وہ سفر جو ہے جائز ہو یا پھر ناجائز سفر ہو. سفر کے دوران شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر نماز میں قصر کرنا. مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے تجارت کے ارادے سے نکلا گھر سے، سفر تو ہے شرعی اس کا، 3 دن 3 راہ کی راستے سے نکلا، لیکن چونکہ اب راستے میں اس کو جو بھی نماز کا وقت آئے گا تو اسے قصر کرنی پڑے گی. تو یہ سفر جائز ہے اور مباح ہے. ایک سفر یہ گناہ کا سفر ہے، کوئی کسی دوسرے شہر میں جس کا فاصلہ 92 کلومیٹر ہے آج کے جو ہے اعتبار سے، اب کسی دوسرے شہر میں گناہ کے ارادے سے نکلا، دوران سفر جب نماز کا وقت آیا تو اس پر بھی قصر ہی واجب ہوگی. تو سفر عام ہے، چاہے یہ نیکی کا سفر ہو، عبادت کا سفر ہو، مباح سفر ہو، گناہ کا سفر ہو، ہر قسم کے مسافر کے اوپر جو ہے قصر واجب ہے. دیکھیے، اور یہ قصر ہر سفر میں لازم ہوگی، خواہ وہ سفر کفار کی طرف سے امن کی صورت میں ہو یا ان کے خوف کے ساتھ ہو. یہاں پر ایک دوسری چیز ہے، قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر نماز کے اندر قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. تو ان خفتم یہ شرط اتفاقی ہے، یہ شرط اتفاقی ہے، چاہے سفر میں کفار کی طرف سے امن ہو یا ان کے ساتھ خوف کا معاملہ ہو، دونوں صورتوں میں قصر پڑنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ احناف کے یہاں یہ واجب کے درجے میں ہے. اب اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ قصر ہر نماز کے لیے لازم ہوگی، چاہے وہ سفر امن کی صورت میں ہو، یعنی کفار کی طرف سے امن ہو یا پھر جو ہے خوف ہو، تو یہ جو آپ نے کہا ہے تو یہ تو بظاہر قرآن کی شرط کے خلاف ہے، کہ قرآن تو یہ کہتا ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں کافروں کی طرف سے خوف ہو جب تم قصر کرو.
اور آپ لوگ جو ہیں دونوں صورتوں میں قصر کو حکم دیتے ہیں بلکہ واجب قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوال کرے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ اس کا جواب جمہور کے یہاں یہ ہے کہ قصر نماز کے لیے، یعنی نماز میں قصر کرنے کے لیے دشمن کی طرف سے خوف ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ یہ چیز یہاں اتفاقی طور پر ذکر کی گئی ہے۔ اس کو پھر چند مثالوں سے صاحب کتاب نے واضح کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا سوال پڑھتے ہیں، سوال کے بعد اس کا مختصر جواب، اس کے بعد اس پر جو نظائر پیش کی ہیں اس کی طرف توجہ کریں گے۔ دیکھیے، اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کریم میں تو قصر نماز کو، یعنی نماز کے درمیان قصر کرنے کو خوف دشمن سے مشروط کیا گیا ہے، یعنی دشمن کا خوف ہو جب قصر کرو، اور تم امن اور خوف دونوں صورتوں میں اس کی اجازت دے رہے ہو، جیسے کہ قول باری تعالیٰ ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کا خوف ہو جب قصر کرو، یعنی اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کفار تمہیں قتل کا ارادہ کریں گے، یا تمہیں زخمی کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں، یا تمہیں گرفتار کرنے کے درپے ہیں، تو پھر قصر کر لو۔ آیت کا ظاہر تو یہی بتاتا ہے۔ جمہور کے نزدیک، اب صاحب کتاب کا جواب ہے یہ، جمہور علماء کے نزدیک قصر نماز کے لیے خوف دشمن ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اتفاقی بات ہے۔ آیت کریمہ ان کے حالات کے مطابق نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت ایسے خطرات عام تھے۔ جب کوئی قافلہ سفر کے لیے نکلتا تھا تو دشمن کا خوف اسے لگا ہی رہتا تھا، اور جس زمین پر قرآن کا نزول ہوا وہ عرب کی زمین، جہاں پر جو ہے تعلیم سے دوری اور ان کا کوئی ذاتی کاروبار بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر لوگ جو ہیں ڈاکہ زنی، لوٹ مار کے اوپر اپنا گھر بار چلاتے تھے، اور اپنی روزی روٹی، ان کی روزی روٹی کا دار و مدار اسی چیز کے اوپر تھا۔ لہذا ان کے حالات کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت ایسے خطرات عام تھے، اور اتفاقی قید یہ شرط قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ ہم نے کیا کہا یہاں پر ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ اتفاقی قید ہے، یہ شرط کے درجے میں نہیں ہے، اور ایسی نظیریں قرآن کریم میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا لونڈیوں کے بارے میں فرمایا گیا ان اردنا تحسنا، یعنی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس میں سے، یعنی اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ کریں تو اگر نہ کریں جب بھی وہی حکم ہے۔ اگر لونڈیاں پاک دامنی کا ارادہ کریں تو اگر نہ کریں جب بھی وہی حکم ہے۔ تو جس طریقے سے یہاں پاک دامنی کا ارادہ کرنا یہ اتفاقی شرط ہے، اسی طریقے سے یہاں پر ان خفتم ان یفتنکم الذین میں اتفاقی شرط ہے، اور اس میں خارجیوں نے اختلاف کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ظاہر کے اعتبار سے حقیقی شرط ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دشمن کا خوف ہونا یہ ضروری ہے، اگر دشمن کا خوف نہیں ہے تو قصر نہیں کر سکتے۔ اس کی صاحب مدارک اور امام زاہد نے وضاحت کی ہے۔ ہم احناف کے موقف کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی ہے۔ ہمارا موقف کیا ہے کہ دشمن کا خوف ہو یا نہ ہو، بہرحال قصر واجب ہے۔ تو ان کی قرات کے اندر وَإِنْ خِفْتُمْ کے الفاظ یہاں نہیں ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر جب اس آیت کو پڑھتے تھے تو ان خفتم کے الفاظ ان کی قرات کے اندر نہیں پڑھتے تھے، بلکہ تقصروا من الصلاة ان یفتنکم الذین کفروا پڑھتے ہیں، یعنی ان خفتم ان کی قرات میں نہیں ہے، جس کا معنی یہ ہے کفار کا تمہیں کسی فتنے میں ڈال دینے کا پروگرام ایک مکروہ بات ہے۔ تو یہ قول بھی، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی قرات بھی ہمارے مذہب کی تائید کرتی ہے، اور یہ بھی ہماری دلیل ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے حالت امن میں بھی دوران سفر نماز کو قصر ہی ادا فرمایا ہے، پوری نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کی تائید حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کرتی ہوتی ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم حالت امن میں بھی نماز قصر پڑھتے ہیں، یعنی حضرت یعلا بن امیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم حالت امن میں بھی قصر نماز پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا جس بات سے تجھے تعجب ہوا مجھے بھی ہوا تھا، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ نماز میں، یعنی قصر میں، نماز کے اندر جو قصر ہے 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھنا ہے، یہ نماز میں قصر ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا ہے، لہذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ یعنی 4 رکعت والی نماز کو جو 2 رکعت کیا تو گویا اللہ کی طرف سے ایک قسم کا صدقہ ہے، اور اللہ نے تم پر یہ صدقہ کیا ہے، لہذا اس کو قبول کرو۔ ان شواہد و دلائل سے معلوم ہوا کہ خوف فتنہ
نماز کے قصر کرنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ اور دوران سفر نماز کا مکمل ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے صدقے کو رد کرنا پایا جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز کوئی شخص دے، آپ اس کو جھٹک دیں یا اس کا انکار کر دیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے عام دنوں میں 4 رکعتیں فرض کی، حالت سفر میں اللہ نے 2 فرض رکھی اور 2 کا صدقہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص 4 پڑھتا ہے تو گویا اللہ کی دیے ہوئے صدقے کو وہ ٹھکراتا ہے، اس لیے حالت سفر میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ قصر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے عید کے دن روزہ رکھنا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو اپنے کو بڑا پارسا سمجھتا ہے اور وہ چاہتا میں عید کے دن بھی روزہ رکھ لوں، تو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی عید کے دن روزہ رکھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن تمام بندے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اب ایک بادشاہ میزبانی کرتا ہو اور عوام کو اپنی جو ہے ضیافت میں اپنے دربار میں بلائے، انواع اقسام کی نعمتیں سجائے، اور ایک شخص وہ یہ ہو کہ وہ کہے نہیں میں بادشاہ کے دسترخوان میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو ایسا شخص بادشاہ کی نظر میں بے ادب تصور کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عید کے دن روزہ نہیں ہے، کتنا بھی بڑا نمازی ہو عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا۔ یہی حال ہے نماز کا، کہ نماز کے اندر جو قصر ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کا صدقہ ہے، اور جو قصر نہیں کرتا گویا وہ اللہ کے صدقے کو رد کرتا، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کی اطاعت لازم ہے، جیسا کہ قصاص کا ولی جب قصاص معاف کر دے تو اس کے رد کرنے کا احتمال نہیں۔ یعنی آپ کے عزیز کو کسی نے قتل کر دیا، آپ اس سے قصاص لینا چاہتے ہیں، پھر آپ نے کیا کیا، قصاص معاف کر دیا، تو اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میں قتل ہوں گا بدلے میں، کیونکہ آپ معاف کر چکے اپنا حق۔ ایسی اللہ تعالیٰ جب 2 رکعت اپنا حق معاف کر دیا تو بندے کی کیا مجال کہ وہ 2 رکعت ادا کرے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کی یعنی ولی جو ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت واجب ہے۔ تو جب ایسے متصدق کا صدقہ رد نہیں کیا جا سکتا، یعنی ولی جو عام انسان ہوتا ہے اس کا صدقہ رد نہیں کیا جا سکتا، تو جو واجب الاطاعت کا صدقہ ہے اس کو بدرجہ اولا رد نہیں کیا جائے گا۔ یہ گفتگو تھی اس وقت جب کہ قصر سے مراد رکعتوں میں کمی کرنا ہو، جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا، جیسا کہ مشہور بھی یہی ہے۔ اور اگر قصر سے مراد اوصاف رکعت میں قصر کرنا ہو، یعنی قرات، رکوع، تسبیح میں تخفیف کرنا، ٹھیک ہے، 4 یعنی نماز ادا کرتے وقت رکوع سجود کے بجائے جو ہے ان کو رکوع کو بھی اشارے سے کرنا، سجدے کو بھی اشارے سے ادا کرنا وغیرہ، یہ اوصاف نماز ہیں۔ تو اگر قصر کی مراد وہ ہے کہ رکعتوں میں کمی کرنا تو یہ گفتگو تھی جو ہو گئی، اور اگر قصر سے مراد یہ ہے کہ اوصاف رکعت میں قصر کرنا، قرات کرنا ہے، اب 10 آیتیں پڑھنے کی جگہ 2 آیتیں پڑھے، 5 تسبیح پڑھنے کی جگہ 3 تسبیح پڑھے، یا ٹھہر کے قیام کرنا ہے، جھک کے رکوع کرنا، ان دونوں کے لیے اشارہ کیا وغیرہ، تو یہ اوصاف رکعت ہیں۔ اس میں قصر کرنا وغیرہ میں مراد ہو، جیسا کہ یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول بھی ہے، اور شیخ الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے بھی اسے ہی مختار کہا ہے۔ تو پھر خوف فتنہ کی شرط ہمارے نزدیک بھی اپنے حال اور اصل پر باقی ہوگی، یعنی اوپر جو گفتگو کرے وہ اس صورت میں کرے جبکہ نماز کی رکعتوں میں قصر مراد ہو، تو اس وقت ان خفتم والی شرط جو ہے یہ اتفاقی ہوگی، اور اگر اس سے مراد اوصاف رکعت میں قصر مراد ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ ان خفتم اپنی شرط اپنی اصل اور اپنے حال پر باقی رہے گی۔ اس اعتبار سے یہ آیت اس نماز کے بارے میں بھی ہوگی جو اکیلے ادا کی جا رہی ہو اور خوف فتنہ کے دوران پڑھی جا رہی ہو، لیکن اس پر اعتراض وارد ہوگا کہ اس صورت میں نماز خوف اکیلے پڑھنے والے کے لیے یہ رعایت اس وقت ہوگی جب کہ وہ سفر میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو 2 شرطوں کے ساتھ مقید فرمایا ہے، ایک تو سفر اور دوسری شرط کیا، خوف فتنہ۔ یہ دونوں ہوں تو قصر ہوگی ورنہ نہیں، یعنی اگر یہاں قصر سے مراد اوصاف رکعت میں قصر مراد ہو تو یہاں 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ سفر بھی ہو اور دشمن کا خوف بھی ہو، جب یہ دونوں ہوں گی جب قصر ہوگی ورنہ نہیں۔ حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے جس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے۔ ایک قابل توجہ اور معلومات میں اضافے کے لیے جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی حکم کو 2 شرطوں سے تعلق ہو، جس طریقے سے اس آیت میں حکم کو 2 شرطوں سے معلق کیا گیا ہے، تو پھر پہلی شرط حکم کو دوسری شرط کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے شرط ہوگی، یعنی جب کسی حکم کو 2 شرطوں کے ساتھ تعلق ہو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے اس آیت میں حکم کو 2 شرطوں سے معلق کیا گیا ہے،
قصر نماز یہ ایک حکم ہے. شرطیں کیا دو اس کی دو شرطیں یہ ہیں، ایک تو یہ کہ حالت سفر ہو اور دوسری یہ حالت خوف ہو. تو کہتے ہیں پہلی شرط حکم کو دوسری شرط کے ساتھ متعلق کرنے کے لیے شرط ہوگی، اس میں شرطیت مستقل نہ ہوگی. یہاں آیت کریمہ میں اگر قصر کو ذات رکعت کے قصر پر محمول کیا جائے، یعنی قصر کا دوسرا معنی مراد لیا جائے، تو دوسری شرط لغو ہو جاتی، بیکار ہو جاتی. اگر قصر کو احوال رکعت نہیں، اگر قصر کو ذات رکعت کی قصر پر محمول کیا جائے، یعنی سے رکعت کے کم کرنے پر محمول کیا جائے، تو دوسری شرط یہ لغو ہو جائے گی. اور اگر قصر کو احوال رکعت یعنی اوصاف رکعت کی قصر پر محمول کریں تو شرط اول لغو ہو جاتی. ہاں اگر آیت میں دونوں اقسام قصر لی جائیں، رکعتوں کی قصر بھی لی جائے، اوصاف رکعت کی بھی قصر لی جائے، تو مذکورہ خرابی لازم نہیں آئے گی. اس طرح معنی یہ ہوگا کہ جب تم سفر میں ہو تو تم پر نماز میں قصر کرنے پر کوئی حرج نہیں. یہ قصر ذات نماز اور صفات نماز دونوں میں ہوگا، مطلقاً نہیں، بلکہ اس کی اجازت حالت خوف میں ہوگی. لہذا اگر خوف فتنہ نہیں تو دونوں اقسام کی قصر اکٹھی اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف تقصیر ذات کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی حالت سفر میں. یہ مفہوم شروح الاصول سے حاصل ہوتا ہے اور قاضی شہاب الملت والدین رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے سمجھا گیا ہے. یہ مسئلہ ہمارا 79 تھا، یہاں یہ مکمل ہوا. انشاءاللہ آئندہ جو مسئلہ ہے نماز خوف باجماعت ادا کرنے کا بیان، مسئلہ نمبر 80، اس کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ کی خدمت پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.